جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی میں آئے گا میں یہ کام کروں گا، میری مرضی میں آئے گا نہیں کروں گا، میرا دل کرے گا کروں گا، دل نہیں کرے گا نہیں کروں گا. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ صبوحی خان ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ میرے جیسی عورتیں جو ہیں جو حجاب نہیں کرنا چاہتی یا اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے آج میں کچھ کہنے آیا ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو، اپنے جی کو، اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم ہونے کے باوجود. وختم علی سمعہ وقلبہ، مہر لگا دی ہے اس کے سننے کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، یعنی کہ حق اور سچ جاننے کے باوجود نہ حق سنتا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا. افلا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں ہو. یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کے اوپر چلتا ہے. دیکھو ہم دنیا میں جو آئے ہیں نا، دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزار لو. ہم یہاں اپنی مرضی چلانے نہیں آئے ہیں. سمعنا و اطعنا، ہمارا کام ہے اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم تیری ہی مانیں گے. اور جو یہ کہتا ہے نہیں جی میری مرضی ہے، تو بھائی دنیا کے اندر آپ اپنی مرضی چلانے نہیں آئے ہو، یہاں اللہ کی مرضی سے جینے آئے ہو. اگر آپ یہاں اللہ کی مرضی سے جیو گے تو مرنے کے بعد تمہاری مرضی سے تم کو زندگی دی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا. یہاں کی زندگی اللہ کی مرضی سے، اور اسی چیز کا نام اطاعت ہے کہ اپنی خواہش، اپنے جی، اپنے نفس اور میرا من یہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ دیکھا جائے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو جب اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے، اسی چیز کا نام اسلام ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں. اسی چیز کو قرآن پاک نے یوں کہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے اسلام کے اندر، دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اور اسی کو قرآن نے یوں کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اب مرضی سے حجاب کرنا اور مرضی سے پردہ کرنا، مرضی سے اپنے کاروبار کرنا، میں تو سود لوں گا جی، مرضی سے شادیاں کرنا، میں تو ناچوں گا جی، نچواؤں گا جی. اگر تم یہاں پر ناچے نچوائے، اگر تم نے یہاں پر سود و بیاز کا کام کیا، اگر تم یہاں اپنی مرضی سے زندگی گزار کر کے چلے گئے، تو خدا کی قسم یوں سمجھ لو تم نے اپنے دل کو ہی اپنا خدا بنا لیا. کیونکہ تمہارے دل نے کہا، جو دل نے کہا تم نے وہ مان لیا، اور ماننے اور اطاعت کرنے کا نام ہی اسلام ہے. گویا تم اسلام اللہ پر نہیں، اپنے دل پر، اپنے جی پر، اپنے نفس پر لے کر آئے ہو. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور سوچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی ہے. تو اس لیے میرے جی کے پیچھے مت رہو، میرا جسم میری مرضی کے پیچھے مت رہو، بلکہ رہو اس بات کے پیچھے میرا جسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے، میرے اعضاء ہیں، اللہ کا حکم ہے. میں گرچہ سانس لے رہا ہوں میں گرچہ سانس لے رہا ہوں، گرچہ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس میں حکم اللہ کا ہے. آپ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جن ماں باپ کے اولاد نہیں ہوتی وہ مرضی سے اولاد حاصل نہیں کر سکتے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. یخلق ما یشاء،
وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، کسی کسی کو بانج بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جب تم اپنی مرضی سے اولاد حاصل نہیں کر سکتے، جب تم اپنی مرضی سے جو ہے لڑکے لڑکیاں حاصل نہیں کر سکتے، تو اپنی مرضی سے زندگی کیوں کر گزارو گے؟ زندگی بھی اسی کی مرضی سے گزرے گی۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ماننے والوں کے لیے نصیحت تھوڑی سی کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے حکموں پر چلیں، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اور اپنی مرضی اپنے دل کو پیچھے رکھیں۔ ہر مسئلے میں یہ دیکھیں اس میں اللہ کا یا رسول اللہ کا حکم کیا ہے، بس یوں سمجھ لیجئے انشاءاللہ تمہاری زندگی سمجھ لو اتباع سنت کی طرف آ رہی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کی طرف آ رہی ہے۔ اور یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی مقصد ہے میری زندگی کا مقصد، تیرے دی کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ۔